جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے. بھوک. جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں. یعنی سحری سے لے کر افطاری تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے, نشہ کرنا حرام ہے, وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے. لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا, سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے, لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں, روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے. سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے, پانی تو حلال ہے, پاک ہے, لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے. اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے, رات میں سو سکتا ہے, لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے. حلال کام بھی حرام ہے, اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا, عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی, لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو, سوچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے. آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو, انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. میرے عزیزو, برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی. اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے. منبر پر آپ نے قدم رکھا, آمین کہا, پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا, تیسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. خطبہ مکمل کیا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے. کیا دعا کیا؟ یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا, ایسا شخص برباد ہو جائے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. پھر جبرائیل امین نے کہا, تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا, اس کا احترام نہیں کر سکا. حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا. جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں, ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا.